بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ مضامین قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 6 مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی، ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور دین حق غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دیں۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، ایک معینہ مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ اور پھر ان کی محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ اگر وہ نہ نکلیں یا اسلام قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں۔ یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دین پیش کی۔ رکوع نمبر 2 آیات 7 تا 16 حق اور باطل کے درمیان سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رکوع فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو پھر سے قائم کر لینا چاہیے، صلح بہتر ہوتی ہے۔ ویسے بھی مکہ والے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی تھی۔ اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور کون ہیں وہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ رکوع نمبر 3 آیات 17 تا 24 نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ تیسرے رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارہ کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو، تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔